وطر الشمس اذا طلعت، اور آپ سورج کو دیکھیں گے کہ جب وہ نکلتا ہے تزور انکہف انزل، تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ کر گزرتا الویمین واضح کی لبت ہے، اور جب وہ ڈوبتا ہے تو بائیں طرف کتراتا تیکور زہن ذل الشمال ہوا ڈوبتا ہے، اور وہ اصحاب کہف غار کے واؤم فی فلجتا منو ذلک کشادہ حصہ میں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی و منو آیلت الیا سورۃ الکاف 17 میں سے ہے۔ برادران اسلام، یہ ایک حقیقت ہے کہ سورج اپنے ایک مقررہ نظام کے تحت گردش کرتا ہے، نکلنے اور ڈوبنے کے نظام میں نہ ایک سکنٹ کے لیے دیر کرتا ہے اور نہ ایک سینٹی میٹر یا ایک ملی میٹر ہٹ کر طلوع ہوتا ہے۔ یہ قدرتی نظام ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو یہ کرامت و بزرگی عطا فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں اصحاب کہف کی ایک اور کرامت کا ذکر ہے کہ جتنا عرصہ انہوں نے غار میں گزارا، اتنے عرصہ تک سورج نے اپنی روش کو تبدیل کر دیا۔ جب وہ طلوع ہوتا تو دائیں جانب ہو جاتا، اور جب غروب ہوتا تو بائیں جانب ہو کر غروب ہوتا۔ اسی طرح سورج کی شعاعیں ان پر نہ پڑتیں۔ سورج کا اپنے مقررہ نظام سے ہٹ کر اس طرح طلوع و غروب ہونا قدرت خداوندی کی دلیل اور اصحاب کہف کی کرامت ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وکان ذلک فیلان خارقہ، سورج کا اس طرح طلوع اور غروب ہونا للادہ و کرامہ عظیمہ ایک خلاف عادت واقعہ ہے، اور وہ عظیم خصلہ بہا اصحاب کرامت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو الکاف چوتھی دلیل عطا فرمائی۔ تفسیر کبیر سورۃ الکاف 17 سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال الذی عنودہ علوم ترجمہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں نلوک تابع آنا عتیق میں ایک شخص نے عرض کیا جس کے پاس کتاب کا علم بیا قبول آنی رتد الیوک تھا کہ میں اس تخت بلقیس کو آپ کے پاس لا سکتا تیرفوک فلما رلاہوں، اس سے قبل کہ آپ کی آنکھ چپکے۔ پھر جب مستقنتا عنودہ قال حضا سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا پایا تو فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ منو فضول ربی سورۃ النمل 40 حضرات، اس آیت کریمہ میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی حضرت آصف بن برخیہ کی کرامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر سے فرمایا کہ تم میں کون ایسا شخص ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے ان کے تخت کو میرے پاس لے آئے، تو جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا کہ آپ اپنے مقام سے اٹھنے سے قبل میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے وہ تخت اور جلد چاہیے۔ تب حضرت آصف بن برخیہ نے اجازت چاہی اور پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں وہ تخت لے کر حاضر ہو گئے۔ وہ تخت سونے کا بنا ہوا تھا جس پر یاقوت، زبرجد اور موتیاں جڑی ہوئی تھیں۔ وہ تخت 7 محلوں میں سے اندر کے محل میں محفوظ رکھا ہوا تھا۔ دروازوں پر قفل تھے، پہرے دار نگرانی کر رہے تھے۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ قد روزنی اور محفوظ تخت کو لمحہ بھر میں ایک ملک سے دوسرے ملک لایا جا سکے۔ حضرت آصف بن برخیہ نے لمحہ بھر میں اس بھاری اور وزنی تخت کو ملک یمن سے ملک شام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت پیش کر دیا، جیسا کہ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ تفصیل بیان فرمایا ہے۔ وکان من ذہب مخصص بالیاقوت والزبرجد واللولو فجال فی سبیہ آبیات بازہا فی باز سمع قفلت علیہ الابواب حتی ازا دنت جمع من اندہ من الجن والانس ممن تحت یدیا فقال یا ایہا الملا ایکم یاتینی بارشہ قبل ان یاتونی مسلمین قال افریت من الجن آنا آتیک بقبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ الوقوع آمین فلما قال سلیمان آرید اجل منزلک قال الزی اندہ علم من الکتاب قال ابن عباس وہو آصف کاتب سلیمان وقضا روی محمد بن اسحاق ان یزید بن رومان آنا آصف بن برخیہ وسالہ ان یاتیہ برش بلقیس وکان فی علیمن وسلیمان علیہ السلام ببیت المقدس تفسیر ابن کثیر جیم 6 سواد 193 منفی 191 سورۃ النمل 40 برادران اسلام، کرامت کی حقانیت اور اس کا ثبوت قرآن کریم کی آیات سے پیش کیا گیا۔ اب احادیث و آثار کی روشنی میں چند کرامتیں ذکر کرنے کی سعادت۔ بن برخیہ نے اجازت چاہی اور پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں وہ تخت لے کر حاضر ہو گئے۔ وہ تخت سونے کا بنا ہوا تھا جس پر یاقوت، زبرجد اور موتیاں جڑی ہوئی تھیں۔ وہ تخت 7 محلوں میں سے اندر کے محل میں محفوظ رکھا ہوا تھا۔ دروازوں پر قفل تھے، پہرے دار نگرانی کر رہے تھے۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ قد روزنی اور محفوظ تخت کو لمحہ بھر میں ایک ملک سے دوسرے ملک لایا جا سکے۔ حضرت آصف بن برخیہ نے لمحہ بھر میں اس بھاری اور وزنی تخت کو ملک یمن سے ملک شام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت پیش کر دیا، جیسا کہ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ تفصیل بیان فرمایا ہے۔ وکان من ذہب مخصص بالیاقوت والزبرجد واللولو فجال فی سبیہ آبیات بازہا فی باز سمع قفلت علیہ الابواب
حتى زادنت جمع من عند من الجن والانس ممن تحت يديا فقال يا أيها الملا يكم ياتيني بارشها قبل أن ياتوني مسلمين. قال إفريت من الجن أنا آتيك بقبل أن تقوم من مقامك واني له الوقوع آمين. فلما قال سليمان أريد أجل منزلك قال الزي عند علم من لك كتاب قال ابن عباس وهو آصف كاتب سليمان. وكذا روي محمد بن إسحاق أن يزيد بن رومان أنا آصف بن برخيا وسال أن ياتيا برش بلقيس وكان في اليمن وسليمان علیہ السلام ببیت المقدس تفسیر ابن کثیر جیم 6 سواد 193 منفی 191 سورۃ النمل 40۔ برادران اسلام، کرامت کی حقانیت اور اس کا ثبوت قرآن کریم کی آیات سے پیش کیا گیا۔ اب احادیث و آثار کی روشنی میں چند کرامتیں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رسول اللہ علیہ وسلم قال من عادل في القدازنت ومیا تقرب الي بسواعه باليا فتست عليه يزل عبدي الي بنوافلهتي فلذا عبد السماء والذي يسوم بسرا والذي يبصر ويدا والتي ورجلا والتي يمشي بالنص دالني لا اوتينا ولئن لا ادناه بمیا ترددت کرے تو ضرور بضرور میں اسے پناہ دیتا۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، قال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت صلی اللہ ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی لی ولینتا نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا بے ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور میرا عبدیہ بندہ میری بارگاہ میں کسی چیز کے ذریعہ تقرب مما حاصل نہیں کیا جو اس فرض سے زیادہ محبوب ہو جو بمیامن نے اس کے ذمہ کیا ہے، اور میرا بندہ نوافل یا تقربوں کے ذریعہ مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے ابلاہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، پھر کنتو جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس بیا کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں باعث کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا یا بوتسو بیا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا بیا ہے، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور بضرور استعاذنی اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ طلب ان شیوا انا فلالو ہوں اور میں کسی چیز کو کرنا چاہوں تو اس سے تیردویدی ان نیفوسا توقف نہیں کرتا، جس طرح مومن کی جان لینے علوم و امین یکوراؤ علوموت سے توقف کرتا ہوں جبکہ وہ موت کو ناپسند وانا آکوراؤ مساتاؤ کرے اور میں اس کو تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا۔ صحیح البخاری کتاب الرقاق باب التوازو حدیث نمبر 6502۔ حضرات، اس حدیث قدسی سے اولیاء کرام واؤ صالحین امت کی عظمت واؤ جلالت کا اظہار اور ان کی کرامت کا بیان ہو رہا ہے کہ جب ان کی سماعت واؤ بصارت کلام واؤ حرکت کے پیچھے قدرت الہی کار فرما ہے تو وہ اپنے کان سے قریب کی بھی سنتے ہیں اور دور کی بھی، اپنی آنکھ سے قریب کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور دور کو بھی، اپنے ہاتھ میں غیر معمولی قوت رکھتے ہیں، اپنے پیر میں زبردست طاقت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اولیاء کرام اپنی قوت سماعت سے وہ آواز سنتے ہیں جو دوسرے نہیں سن سکتے، اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھتے ہیں جسے عام نگاہ نہیں دیکھ سکتی، اپنے ہاتھوں میں گرفت و دستگیری کی وہ قوت رکھتے ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتی، وہ اپنا ازدر قدم اس طور پر رکھتے ہیں تو آن واحد میں کئی منازل طے کر لیتے ہیں۔ یہ حدیث شریف بھی کرامت کی حقانیت پر دلالت کر رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ وصال کے بعد میرے جنازہ کو دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حجرہ مبارک کے سامنے رکھ کر سلام عرض کرنا اور مروزہ کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابوبکر حاضری کی اجازت چاہتا ہے، اگر خود بخود مبارک دروازہ کھل جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوے مبارک میں دفن کرنا ورنہ بقی شریف میں لے جانا۔ چنانچہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو آپ کے جنازہ مبارک کو حجرہ مبارک کے سامنے رکھا گیا، جیسا کہ امام رازی رحمہ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں نقل فرمایا ہے۔ باب جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے یا پاس رکھ کر عرض کیا گیا، السلام علیک یا رسول اللہ بالباب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابوبکر در اقدس پر حاضر ہیں، واضح تو کیا دیکھتے ہیں کہ خود بخود دروازہ کھل گیا اور ادخلوا روزہ اتھر سے یہ آواز سنائی دی کہ حبیب کو حبیب فان کے پاس لے آؤ، بے شک حبیب اپنے حبیب آنا لما حملت جنازتہ الی قبر النبی صلی اللہ علیہ ونودی السلام علیک رسول اللہ حضا ابو بکر فازا قد ازا الباقت انفتح بہاتف یہتف من القبر الحبیب الی الحبیب، الحبیب الی الحبیب مشتاق سے ملنے کا مشتاق ہے۔ تفسیر کبیر سورۃ الاقاف 9۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت امام بہقی کی دلائل النبوت، مشکو تلمسابی اور زجاج تلمسابی میں روایت ہے۔
ان ابن عمر عن عمر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بعض جیشہ و عمر علیہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کو روانہ فرمایا رجلہ یدی ساریہ فبینما، اور اس لشکر پر ایک صاحب کو امیر مقرر کیا عمر رضی اللہ عنہ جنہیں ساریہ کہا جاتا ہے۔ اس دوران کی یہ خطب فجال یسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، یا ساری الجبل فقدم تھے کہ آپ نے فرمایا ساریہ پہاڑ کے دامن میں رسول من الجیش فقال آ جاؤ۔ اس کے بعد لشکر کے ایک قاصد آئے اور یا امیر المؤمنین لقینا، انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین، ہم نے اپنے ادونا فہزمونا فازا دشمن سے مقابلہ کیا، وہ ہمیں شکستی دے چکے سائی یسی یا ساری تھے کہ ہم نے کسی آواز دینے والے کی آواز الجبل فاسندنا ظہور نہ سنی، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ۔ تو الا الجبل فہزمہم اللہ، ہم نے اپنی پشتوں کو پہاڑ کی جانب کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دے دی۔ دلائل النبوت للبیاقی جمع ابواب اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقوائن بادہ، حدیث نمبر 2655، مشکو تلمسابی باب الکرامات، الفصل الثالث زجاج تلمسابی باب الکرامات۔ برادران اسلام، یہ روایت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی ایک کرامتوں پر دلالت کرتی ہے۔ آپ کی ایک کرامت یہ ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ میں رہ کر دور دراز کے مقام نہاوند میں ہونے والے معرکہ کا مشاہدہ فرمایا۔ دوسری کرامت یہ ہے کہ آپ نے اپنی آواز وہاں تک پہنچائی جہاں کسی آلہ سے مدد لیے بغیر محض انسانی طاقت کی بنیاد پر آواز پہنچانا ممکن نہیں۔ تیسری کرامت یہ ہے کہ معرکہ میں موجود تمام افراد نے آپ کی آواز سنی، اور چوتھی کرامت یہ ہے کہ آپ کی برکت سے فتح و نصرت ان کے شامل حال رہی اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے، جیسا کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں، فیا انوا من الکرامہ الامر، اس واقعہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ